کہتے ہیں اگر اچھا کرو گے تو اچھا کیا جائے گا، برا کرو گے تو برا ہوگا۔ بندہ جب بگڑ جاتا ہے تو ان پر جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور بندہ جب نیک بن جاتا ہے، قومیں جب سدھر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر جو حاکم اور بادشاہ بناتا ہے وہ بھی اچھے لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تم نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو پڑھا، حضرت صدیق اکبر، عثمان غنی، حضرت مولا علی کو پڑھا اور بہت سارے اچھے بادشاہوں کے بارے میں پڑھا، پھر تم بگڑ کیوں گئے؟ تو حجاج بن یوسف تھا تو ظالم، لیکن جواب اس نے بالکل اچھا دیا تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ اس دور کے نیک لوگوں کی طرح ہو جاؤ، تب پھر جو ہے وہ میں بھی تمہارے لیے اچھا ہو جاؤں گا۔ وہ اچھے لوگ تھے تو ان کے بادشاہ بھی اچھے تھے، لیکن اب تم جیسے لوگ آ گئے تو پھر تمہارے بادشاہ مجھ جیسے لوگ بنا دیے گئے۔ تو جب قومیں بگڑتی ہیں تو ان کے اوپر برے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ آج کے حالات میں بھی آپ دیکھ لیں، برائیاں کتنی عام ہو چکی ہیں۔ آج آپ نگاہ اٹھا کے آپ دیکھیں، پورے ہندوستانی کا اگر آپ سروے کر لیں تو شراب اتنی کثرت سے پی جا رہی ہے کہ الامان والحفیظ۔ سود کی برائی، سود خوری اتنی بڑھ گئی ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے سود کا جو چنگل ہے وہ پورے معاشرے کو اپنی جو ہے وہ گرفت کے اندر لے چکا ہے۔ سود خوری بالکل عام ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عیاشی اور جھوٹ وغیرہ، فریب کاری، خیانت، یہ گناہ اتنے عام ہو گئے کہ پورا معاشرہ الا ماشاء اللہ اس کی چپیٹ کے اندر ہے۔ تو اسی کی نوست کی وجہ سے، انہی گناہوں کی نوست کی وجہ سے آج برے برے ظالم قسم کے حاکم ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، جو ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بلائی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے جب برائی کی تو ان پر ایسا بادشاہ آیا جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر جب وہ سدھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ان کو 4 اچھے اچھے بادشاہ دیے۔ تو آج بھی جو مسجدوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، عبادت گاہوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمارے گناہ، ہماری دین سے دوری اور شریعت سے دوری کا وبال ہے۔ یہ جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عبادت گاہوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، پھر کسی کافر کی مجال نہیں ہوتی کہ اہل ایمان کی کسی عبادت گاہ کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ سکے۔ لیکن جب لوگ بگڑ جاتے ہیں تو لوگوں پہ جہاں پہ عذاب آتا ہے وہیں پر ان کی عبادت گاہوں کو بھی کافر تباہ و برباد کرتے ہیں۔